नाज़रीन کرام، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہیں بعد میں ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا، یہ حی بن اخطب رئیس یہود کی بیٹی تھی۔ ان کے چچا کا نام ابو یاسر بن اخطب تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے والد اور میرے چچا تمام بچوں سے زیادہ میرے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ جب بھی میں ان سے ملاقات کرتی تو مجھے اٹھا کر سینے سے لگا لیا کرتے۔ جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء تشریف لائے اور بنی عمرو بن عوف کے محلے میں قیام فرمایا تو میرے والد اور چچا صبح اندھیرے منہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے گئے اور سورج غروب ہونے کے بعد واپس لوٹے۔ جب وہ واپس آئے میں نے محسوس کیا کہ وہ تھکے ہوئے ہیں، افسردہ خاطر ہیں اور بڑی مشکل سے آہستہ آہستہ چل رہے ہیں۔ میں نے حسب معمول ان کو محبت بھرے کلمات سے مرحبا کہا، لیکن ان دونوں میں سے کسی نے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ یہ میرے لیے حیران کن تھا۔ میں نے اپنے چچا ابو یاسر کو اپنے باپ سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ کیا یہ وہی ہے؟ اس نے کہا بے شک، خدا کی قسم۔ پھر چچا نے پوچھا کیا تم نے ان کو تورات میں بیان کردہ ان کی نشانیوں اور صفات سے پہچان لیا؟ اس نے جواب دیا کہ بے شک، خدا کی قسم۔ پھر چچا نے پوچھا بتاؤ اب کیا خیال ہے؟ میرے باپ نے جواب دیا خدا کی قسم، جب تک زندہ رہوں گا ان سے عداوت کرتا رہوں گا۔ ناظرین اکرام، اسی طرح ابن الحیبان کی پیشن گوئی ہے کہ بنی قریظہ قبیلہ کے ایک رئیس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ شعبہ کے دونوں بیٹے اسد اور سالبہ اور عبید کا بیٹا اسد کیسے مسلمان ہوئے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ شام سے ایک یہودی ہمارے پاس آیا تھا، اس کا نام ابن الحیبان تھا، اور ہمارے پاس آ کر وہ رہائش پذیر ہو گیا۔ بخدا ہم نے اس سے بہتر کوئی اور نماز پڑھنے والا نہیں دیکھا۔ جب وہ دعا مانگ رہا ہوتا تو بادل گھر کر آ جایا کرتے اور بارش برسنے لگتی۔ یہ ہمارا بارہا کا تجربہ رہا۔ وہ جب مرنے لگا تو ہم سب اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ اس نے کہا کہ اے گروہ یہود، تم جانتے ہو کہ سرزمین شام جو ہر طرح کی آسائشوں اور فراوانیوں کی سرزمین ہے، اسے چھوڑ کر میں تمہارے اس شہر میں کیوں آیا تھا جہاں افلاس اور بھوک کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے؟ ہم نے جواب دیا کہ اس کی وجہ تو تو ہی بہتر جانتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس لیے اپنا وطن، اتنا خوبصورت وطن چھوڑ کر یہاں غریب الوطنی کی زندگی بسر کرتا رہا اور اب اسی حالت میں مر رہا ہوں، کیونکہ مجھے ایک نبی کے ظہور کی توقع تھی، انتظار تھا، اور اس کے ظہور کا زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے اور یہ شہر اس کی ہجرت گاہ ہے۔ اے گروہ یہود، جب وہ تشریف لائے تو اس کی پیروی اختیار کرنا اور خیال رکھنا کوئی اور تم سے اس معاملے میں بازی نہ لے جائے۔ بس اتنا کہنا تھا، وہ مر گیا۔ جب وہ رات آئی، جب بنو قریظہ کی گڑیاں فتح ہوئیں، وہ تینوں جوان آئے، وہ بالکل نو عمر تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے یہودیو، یہ نبی وہی ہیں جن کا ذکر تمہارے سامنے ابن الحیبان کیا کرتا تھا۔ یہودیوں نے کہا یہ وہ نہیں ہیں۔ ان نوجوانوں نے کہا بخدا یہ وہی ہیں، اور اس میں وہ تمام صفات پائی جاتی ہیں جن کا ذکر ابو الحیبان نے کیا تھا۔ وہ اترے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف اسلام ہو گئے۔ اپنے بال بچوں اور مال و دولت کی انہوں نے ذرا پرواہ نہ کی جو یہودیوں کے قبضے میں تھا۔ ان مبارک ہستیوں کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے انہوں نے کوئی ایسے خواب دیکھے جس میں بشارات دیکھیں، یا ایسے آثار دیکھے، یا کسی نے انہیں بتایا، اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے، حضور کی آمد سے پہلے ہی منتظر تھے۔ انہی میں سے ایک یہ تذکرہ کہ مالک بن سنان کہتے ہیں کہ میں ایک روز ایک یہودی قبیلے بنی عبد الاشہل کے یہاں آیا کہ گفتگو کروں ان سے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہمارے درمیان اور بنی عبد الاشہر کے درمیان عارضی جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا تھا۔ میں نے ایک یہودی یوشع کو کہتے سنا کہ ایک نبی کے ظہور کا وقت قریب آن چکا ہے، اس کا نام نامی احمد ہوگا جو حرم سے نکلیں گے۔ خلیفہ بن ثعلبہ نے ازراہ استہزاء کہا
اس کا حلیہ تو بتاؤ۔ یوشا نے کہا نہ وہ پست قد ہوگا، نہ طویل قامت ہوگا، اس کی آنکھوں میں سرخی ہوگی، وہ دستار باندھے گا، اونٹ پر سوار ہوگا، اس کی تلوار اس کی گردن میں حمائل ہوگی، یہ شہر یثرب اس کی ہجرت گاہ ہے۔ مالک کہتے ہیں کہ تو میں یہ سن کر اپنی قوم کے پاس گیا، مجھے یوشا کی بات سے حیرت ہو رہی تھی۔ ہم میں سے ایک آدمی بولا یہ بات صرف یوشا تو نہیں کہتا بلکہ یثرب کا ہر یہودی عالم کہتا ہے۔ مالک بن سنان کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے بنی قریظہ کے پاس آیا، وہاں ان کے چند آدمی جمع تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک شروع کر دیا۔ زبیر بن باتا نے کہا کہ وہ سرخ ستارہ طلوع ہو چکا ہے۔ یہ ستارہ صرف اس وقت طلوع ہوتا ہے جب کسی نبی کا ظہور ہو، اور اب سوائے احمد کے اور کوئی نبی باقی نہیں رہا، وہ نبی آخر الزماں ہوں گے اور یہ شہر ان کی ہجرت گاہ ہوگی۔